وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون وقال تعالى في موضع آخر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن مجید کے ختم کی محفل انتہائی مقبول محفل ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں خود محفل اور دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خصوصی طور پر اس موقع پر متوجہ ہوتی ہے۔ قبولیت دعا سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خصوصی طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ جو تھوڑی سی دیر کے لیے آئے اس مجلس میں شریک ہو گئے، اگر ہمیں اللہ کی رحمت خصوصی مل جاتی ہے تو جن بچوں نے الحمد سے لے کے بنداس تک یاد کیا، جن اساتذہ نے محنت کی، جس ماحول میں، جس جگہ میں یہ عمل ہوتا رہا، جن لوگوں کی توجہ تعاون سے ہوتا رہا، جو لوگ اس عمل میں جس حیثیت سے بھی دام دل میں شریک رہے، ان کے لیے کتنا بڑی فضیلت ہوگی، کتنا ان کے لیے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جس استاد نے محنت کی ہے اللہ کی کتنی رحمتوں کو اس نے سمیٹا ہے، جس بندے نے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، جو لوگ بھی اس عمل میں جتنے شریک ہوئے ہیں، جب ہم چند منٹوں کے لیے آئے، اختتام کے موقع پر آئے، تھوڑی سی محفل مجلس میں آئے، ہمیں رب کی رحمت خاصہ نصیب ہوتی ہے، تو پھر اس سارے عمل میں شریک رہنے والوں کے لیے کتنا رحمتیں ہوں گی، کتنا عظمتیں ہوں گی، کتنا فضیلتیں ہوں گی، ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات تو بین ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک ہے کہ خود قرآن محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے کی ہے، اس سے اگلا سٹیپ ہے صرف قرآن محفوظ نہیں بلکہ قرآن جہاں ہے وہ بھی محفوظ، اور اس کی دلیل قرآن مجید ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، جہاں محفوظ صفت لوح کی ہے، محفوظ صفت قرآن کی نہیں، لوح کی صفت محفوظ ہے، لوح وہ تختی ہے جس پر قرآن لکھا ہوا ہے، لوح وہ تختی ہے جہاں قرآن ہے۔ اور پھر اگلی بات اگر میں مولویانہ انداز میں کہوں کہ یہ تختی ہے فرض کریں، یہ کاغذ ہے فرض کریں، یہ چمڑا ہے فرض کریں، یہ کپڑا ہے فرض کریں، اس پر جب قرآن ہوگا تو قرآن اس کے ذہن پر ہوگا، قرآن اس کے پیر پر ہوگا، قرآن اس کے اوپر ہوگا، قرآن اس کے اندر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جتنے بیٹھے ہیں قرآن ان کے اندر ہے۔ جب قرآن اس کی حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے جس کے پیر قرآن ہے، جس کے ذہن قرآن ہے، جس کے اوپر قرآن ہے، جب اس کی
قاری سے ایک جملہ فرما رہے تھے کہ یہ والد صاحب کا فیض ہے. مجھے یاد آ رہی تھی ایک بات، شیعہ ہے نا شیعہ، ان سے جب پوچھو کہ تم گھوڑے کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو، اس کو دل بناتے ہو، سجاتے ہو، سارا سال اس کو پتہ نہیں کیا کہ اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہو، اور ایک دن تم نے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں اپنی منشا کے مطابق بے وقوفانہ انداز ہے. اس کی وجہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ گھوڑا وہ ہے جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے پیر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے ریڑھ پہ سوار ہوئے. پھر کہا جاتا ہے بھئی یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے، یہ وہ گھوڑا وہ نہیں ہے جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تھے، یہ وہ گھوڑا تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس کی نسل سے ہے، اور وہ بھی تو تخمینہ ہے، اندازہ ہے، کم سے اس کا نسل محفوظ ہے. کہتے ہیں کہ اس کے نسل سے ہے. بھیا اگر گھوڑے ہیں کربلا سے لے کر کے آج تک نسل در نسل برکت چل سکتی ہے، تو قرآن والوں کی برکت کیسے نہیں چلی؟ قرآن والوں کا نسل برکت خاندان میں کیسے نہیں چلے؟ مدینہ طیبہ اللہ سب کو لے جائے. ابھی ہمارے مولانا سے نظم پڑھ رہے تھے، اللہ سب کو مدینہ لے جائے تو وہاں کبوتر ہے. مدینہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ کبوتر ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بابرکت کبوتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آقا ہجرت کی رات غار میں تھے تو کبوتر نے پہلے کبوتری نے انڈے دیے تھے، کبوتری نے غار کے دروازے پر پہلے انڈے دے دیے تھے، جس سے کافروں کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے. گویا یہ بھی نبی کی حفاظت میں پیر سے استعمال ہوگی، اس لیے آج تک یہ روضہ رسول پہ ڈیرا لگا ہوا ہے. تو وہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کبوتری نے بہر حفاظت کی، آج بھی وہ بہر ہے. جس نے اس رات بھی غار میں اندر حفاظت کی، وہ آج بھی اندر ہے. جس نے وہاں غار میں بھی اندر حفاظت کی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، آج بھی وہ غار روزے کے اندر ہے. یہ عجیب بات ہے. گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ نواسا اس پر سوار ہوا تھا، اس پر بھی نہیں، وہ سوار اس پر ہوا تھا اس کی نسل سے ہے. اور جس صدیق پر خود نانا سوار ہوا تھا اس کی گستاخی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے قرآن سے معلوم ہے، اس لیے کہ وہ بیچارے قرآن سے معلوم ہے. تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ قرآن وہ عظمت والی، وہ برکت والی، وہ شان والی کتاب ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود محفوظ ہے بلکہ جہاں قرآن ہے وہ بھی محفوظ ہے. تو پھر قرآن کہاں ہے؟ قرآن قاری کے اندر ہے تو قاری محفوظ ہے کہ نہیں؟ قرآن حافظ کے اندر ہے تو حافظ بھی محفوظ ہے. قرآن مولوی کے سینے میں ہے تو مولوی بھی محفوظ ہے. قرآن مسجد میں ہے، مسجد بھی محفوظ ہے. قرآن مدرسے میں ہے، مدرسہ بھی محفوظ ہے. یہ بھول ہے لوگوں کی کہ مولوی ختم ہو جائیں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے، مسجدیں ختم ہو جائیں گی. یہ بھول ہے کہ میرے رب کے ہاں گارنٹی ہے فی لوح محفوظ. جیسے لوح محفوظ ہے جہاں قرآن ہے، وہ مسجد مدرسہ، وہ سینہ، وہ قاری، وہ قرآن، وہ عالم، وہ بھی محفوظ ہے جہاں قرآن ہے. یہ میرے اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کی برکت سے حفاظت ہے. آج اس وقت عالمی طور پر ایک مسئلہ پوری دنیا کو درپیش ہے، وہ ہے عالم تحفظ. ہر فرد کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ میری جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، کاروبار محفوظ نہیں ہے، فلاں محفوظ نہیں ہے. تو آؤ حفاظت کا سامان یہاں ہے. اگر جان کی حفاظت چاہتے ہو تو قرآن کے قریب ہو، مال کی حفاظت چاہتے ہو قرآن کے قریب ہو. جہاں جہاں تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے قرآن کے قریب. قرآن سے ہٹ کر کے حفاظت انخیانت و مہانت و جنون. اور دوسری صفت اس قرآن مجید کی ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن مجید کے اوپر لکھا ہوا ہے اکثر. اس کو پاک ہاتھ لگ سکتا ہے، پاک کے بغیر اس کو ہاتھ کوئی نہ لگتا.
جو قرآن کو مانتا ہے، پہلے مشرک تھا اب شرک سے پاک ہو کے مبارک بن جاتا ہے، پہلے کافر تھا کفر سے پاک ہو کے اب مسلمان بن جاتا ہے، پہلے وہ گناہگار تھا اب گناہوں کی پلیدی سے پاک ہو کے نیکوکار بن جاتا ہے۔ قرآن وہ ہے جو بندہ بھی اس کے قریب آتا ہے یہ زہر کو بھی پاک کرتا ہے، غسل کا طریقہ بتا کے زہر کو پاک کرتا ہے، وضو کا طریقہ بتا کے زہر کو پاک کرتا ہے، تیمم بتا کے، اور یہ قرآن باطل کو بھی پاک کرتا ہے، کفر سے بھی پاک، شرک سے بھی پاک، بدعت سے بھی پاک، رسومات سے بھی پاک، گناہوں کی نجاست نحوست سے بھی پاک۔ باقی بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ دین اسلام کے جو خواص خاصیات اسلام ہیں ان میں سے ایک اہم خاصہ دین کا یہ ہے کہ دین اسلام پاکی والا ہے، دین اسلام طہارت والا دین ہے، پاکی والا دین ہے، اور یہ پاکی قرآن میں ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آج پاکی نہیں ہے، قرآن پاک نہیں ہے، رزق پاک نہیں ہے، کہیں رشوت ہے، کہیں سود ہے، کہیں دھوکہ ہے، کہیں فریب ہے، کہیں فلاں ہے، کہیں فلاں ہے، آج روزی پاک نہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں، عبادات کے اندر جان نہیں ہے، تو اس لیے باقی سب کی ضرورت ہے، تو باقی بھی قرآن سے ملے گی، حفاظت سب کی ضرورت ہے، حفاظت بھی قرآن سے۔ انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل قرآن اور قرآن والوں کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑے، اس طبقے کے قریب ہیں، پتہ چلے۔ مجھے یاد ہے جب میں طالب علم تھا، ایک بات ذہن یاد آ گئی، یہ قاری صاحبان کی محنت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا نا کہ یہ بیچارے صبح سے بیٹھ کے شام تک جو بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مفت میں فضول تو بیٹھے نکم میں بیٹھے، کون سو وزن اٹھا کے بیٹھے۔ تو میں جب اس نے اپنے استاد قاری سے جانتے ہیں مولانا موسیٰ صاحب سیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ توسیع شریف میں تھے، ان کے پاس ہم پڑھتے تھے، میرا رشتےدار ہمیں ملنے کے لیے آئے تو اس نے بھی یہی بات، مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں تو مولوی، مفت کی روٹیاں اگر کھاتا ہے کوئی طبقہ لو، یہ مولوی کا طبقہ ہے جو مفت کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو استاد سے مسکرا کر اسے کہنے لگے بس جو میری تنخواہ ہے نا اس مہینے کی وہ ساری تیری ہوگی، تیرا کام یہ ہے کہ تو میرے ساتھ ویسے بیٹھا رہے گا، میں تو پڑھاؤں گا، میں سبق پڑھاؤں گا، تو میں بالکل ویسے بیٹھا رہے گا، جب چائے آئے گی میرے ساتھ تو پیے گا، روٹی آئے گی میرے ساتھ کھائے گا، جو چیز میں کھاؤں گا پیوں گا وہ تجھے بھی ملے گی، پورے مہینہ میرے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، تو میں پڑھاتا میں رہوں گا، مہینے کے بعد میری تنخواہ دے گا۔ تو کچھ دیر گزری، 4 گھنٹے تقریباً گزرے میرے خیال میں، وہ ادھر یوں کرے یوں کرے یوں کرے، پیروں میں اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے۔ تو ایک ہی دن میں اس نے ہاتھ مارا، مولوی صاحب یہ ہمارا کام ہے، تو یہ تو ابھی کتابوں کا استاد ہمیں پتا ہے، میرا شعبہ کتب ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، اور قاری صاحب جس کی بیٹھک نہیں ہے اس کی کلاس نہیں، قاری تو پہلی بات ہے کہ بیٹھک ہے مضبوط تو پھر کلاس نہیں، یہ جتنا صرف بیٹھتے ہیں ان کا یہ بیٹھنے والا مجاہدہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہ لوگ انتہائی قیمتی ہیں، محسن ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں پوری انسانیت کے، صرف انسانوں کے نہیں پوری مخلوق کے خدا بند۔ یہ نہ رہے تو پھر یہ طلوع و غروب کا نظام بھی نہیں رہے گا، یہ نہ رہے تو پھر رات و دن کا نظام بھی نہیں ہوگا، کہ انہی کے سمجھ۔ اس لیے یہ محسن ہیں، اللہ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، ہم ان کو اپنا محسن سمجھیں۔ میں نے تھوڑے سے وقت میں صرف 2 باتیں عرض کی ہیں کہ میرا میسج سمجھیں، پیغام سمجھیں۔ ایک حفاظت سب کی ضرورت ہے، حفاظت کی گارنٹی قرآن کے پاس ہے۔ نمبر 2 طہارت سب کی ضرورت ہے، اور طہارت اندر کی بھی ذہن کی بھی قرآن کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اندر کو جوڑیں، ذہن کو جوڑیں، پھر دیکھیں اگر ایک گھوڑے کو برکت مل سکتی ہے 1400 سال بعد بھی اس کی تعظیم ہو رہی ہے، ایک کبوتر کو برکت مل سکتی ہے 1400 سال بعد بھی اس کی عظمت ہے، تو پھر انسان کو بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حضرات ان کے پاس ہم ابھی بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت ہے،
یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، وہ بھائی ہے، وہ بھائی ہے. یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ای خانہ ہوا آفتاب استا. یہ تو سارے ہی قرآن کا نور لے کے بیٹھے ہیں، سارے ہی قرآن کا چراغ لے کے بیٹھے ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، فیض میں اور زیادہ برکتیں جاری فرمائے. اور یہ واقعہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فیض ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض کا قیام قیامت چلے گا، نسل در نسل چلے گا، انشاءاللہ چلے گا. اور صرف یہ بھی کہ نسبی نسل میں چلے گا، یہ روحانی آدمیوں شاگرد پڑھ کے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی سب دوستوں کا آنا، تشریف لانا، اس فقیر کی یہ چند گزارشات کرنا، اس کو رب کائنات اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اب اگر مزید کوئی بات ہوگی تو مولانا فرما دیں گے، نہیں تو پھر حضرت قاری صاحب دعا کرواتے ہیں.